الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد عبد اللہ علی رسولہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ للہ رب العالمین۔ قرآن مقدس کلام اللہ کے اندر اللہ رب العزت منافقین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس وقت مسلمان اور ایماندار بندے ان منافقین سے ملتے تھے اور انہیں دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت دیا کرتے تھے تو وہ بندے آگے سے کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طریقے سے محمد رسول اللہ کی شریعت کو اپنائیں جس طرح نعوذ باللہ یہ بیوقوف صحابہ اپنا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ تو یہ الفاظ بول دیتے تھے تو میں اللہ فرما رہا ہوں کہ در حقیقت الا انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف لوگ تو یہ منافق ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کے دین کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ دین ہے کیا چیز۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں، اور میرا پیغمبر جب یہ تجھے بیوقوف کہہ دیتے تھے، تیری جماعت کو بیوقوف کہہ دیتے تھے اور تیرے مذہب کو اپنانے سے انکار کر دیتے تھے، تو میرا پیغمبر پھر یہ لوگ تجھ محمد رسول اللہ کی مخالفت کر کر جب اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے قبیلے کے سرداروں اور وڈیروں کے پاس جایا کرتے تھے تو میرا پیغمبر یہ کیا کہا کرتے تھے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، میرا پیغمبر جب یہ تیرے اصحاب کی جماعت کو ملا کرتے تھے، جب یہ تیرے محمد رسول اللہ کی جماعت کے اندر آ کر بیٹھا کرتے تھے تو میرا پیغمبر جی الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، میرا پیغمبر جب تیری جماعت اور تو انہیں تبلیغ دیا کرتے تھے ایمان لانے کی تو یہ کہتے تھے قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر۔ اور میرا پیغمبر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، میرا پیغمبر جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے، جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے، جب یہ اپنے قبیلے کے آباء و اجداد کے پاس جاتے تھے تو میرا پیغمبر یہ ان کو کہتے تھے قالوا اِنَّ مَعَكُمْ، کہ میرا پیغمبر یہ ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہی کھڑے ہیں، جنگ کے اندر بھی ہم تمہارے ساتھ ہی کھڑے ہیں، مذہب کے اندر بھی۔ مگر میرا پیغمبر اور پھر یہ کہتے تھے جب وہ سوال کرتے تھے کہ تم محمد رسول اللہ کی جماعت کے اندر کیا کرنے گئے ہو، تم اصحاب محمد رسول اللہ کے پاس کیا لینے گئے ہو، تو میرا پیغمبر یہ کہتے تھے انما نحن مستہزئون، ہم لوگ تو وہاں مذاق کے لیے گئے ہیں، ہم لوگ تو وہاں مذاق کرنے کے لیے گئے ہیں، ہم تو وہاں اپنے دل کو بہلانے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی سوچ تو یہ تھی کہ ہم اپنا دل بہلانے کے لیے محمد رسول اللہ کی جماعت کے اندر جاتے ہیں، مگر میں اللہ کیا کہہ رہا ہوں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، میرا پیغمبر جی یہ ہرگز ہنسنے کے لیے تیری جماعت میں نہیں آتے، یہ ہرگز اپنا دل خوش کرنے کے لیے تیری جماعت میں نہیں آتے۔ میں اللہ فرما رہا ہوں یہ تو کہتے ہیں کہ ہم خوش ہو رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مزہ لے رہے ہیں، میں اللہ فرما رہا ہوں اللہ یستہزئ بہم، در حقیقت تو مزہ اور خوش تو میں اللہ کی ذات ہو رہا ہوں۔ کیوں ہو رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بدلے کے اندر یہ لوگ کیا چیز کو خرید رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بدلے کے اندر یہ لوگ کس عذاب کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، میرا پیغمبر یہ عذاب کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، کس طریقے کے ساتھ عذاب کو اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ یَعْمَهُونَ
عذاب ان کے نزدیک آتا جا رہا ہے مگر یہ اندھے اور نابینا ہو چکے ہیں، یہ دیکھ ہی نہیں رہے اس بات کو۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کر کیا رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مهتدین۔ میرا پیغمبر جی اپنے آپ کے اندر تو عقل مند بن رہے ہیں، یہ اپنے آپ کے اندر تو سمجھدار بن رہے ہیں، اور یہ کر کیا رہے ہیں میرا پیغمبر؟ اولئک الذین، میرا پیغمبر یہ جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، الذین یہ سب لوگ جتنے بھی تیرے خلاف آ چکے ہیں، میرا پیغمبر کر کیا رہے ہیں؟ اشتروا الضلالۃ بالہدی، میرا پیغمبر جس طرح لوگ دنیا کے اندر تجارت کرتے ہیں اپنے مال کی، تو لوگ دنیا کے اندر تجارت کرتے ہیں اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، مگر میرا پیغمبر یہ اس کے الٹ جاتے ہوئے، لوگ تو اپنے فائدے کے لیے تجارت کرتے ہیں مگر میرا پیغمبر یہ اپنے نقصان کے لیے تجارت کر رہے ہیں۔ کس نقصان کے اندر تجارت کر رہے ہیں میرا پیغمبر؟ وہ اسی طرح کہ یہ تجھ محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ کر، جو مجھے اللہ نے تیری طرف ہدایت یافتہ دین بنا کر بھیجا، اس دین کو چھوڑ کر یہ گمراہی اور ضلالت کو اپنے پاس لا رہے ہیں، یہ ہدایت کو اپنے سے دور کر رہے ہیں اور گمراہی کو اپنے نزدیک کر رہے ہیں۔ اور میرا پیغمبر فما ربحت تجارتہم وما كانوا مهتدین، میرا پیغمبر انہوں نے ہدایت والے دین کو اپنے سے دور کیا ہے، اور جب انہوں نے ہدایت والے دین کو اپنے آپ سے دور کیا ہے تو میں اللہ فرما رہا ہوں کہ اب یہ جتنا بھی زور لگا لیں، اب یہ جتنا بھی چاہ لے، میں اللہ کبھی بھی ہدایت ان کے نزدیک آنے نہیں دوں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ایک بندہ محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ کر، ایک بندہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس کلام اللہ کو چھوڑ کر، ایک بندہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور الہیت کو چھوڑ کر جب کسی دوسرے مذہب کی طرف جاتا ہے، مجھے اللہ نے تو فرمایا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، میرا پیغمبر مجھے اللہ نے تو سب سے زیادہ اکمل اور کامل دین اسلام بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور میں اللہ فرما رہا ہوں کہ جو دین مجھے اللہ رب العزت کے کاغذوں کے اندر قبول ہونا ہے، جو دین مجھے اللہ رب العزت کے کاغذوں کے اندر منظور ہونا ہے، ہم نے تو اس دین کو دین اسلام کا نام دیا ہے۔ اور میرا پیغمبر جو بندہ بھی اس دین اسلام سے ہٹ کر اپنی دنیا کے اندر اپنے من مانے دین کے اوپر چلے گا، دنیا کے اندر اپنے اکابروں کے دین کے اوپر چلے گا، تو میرا پیغمبر جی دن قیامت کے اس کا مومنوں کی جماعت کے اندر کوئی حق نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جس طرح میں نے منافقین کو پکارا ہے کہ الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، میرا پیغمبر جس طرح ہم نے منافقین کے لیے کہا، جس طرح ہم نے کافروں کے لیے کہا کہ میرا پیغمبر جتنی بھی دین کی صدائیں لگا لیں ان کے اوپر، اب میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ مہر جباریت لگا دی ہم نے ان کے دلوں کے اوپر، اب تو جتنا بھی ان کے اوپر جا کر مجھے اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کر لے، میں اللہ فرما رہا ہوں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، میرا پیغمبر ہم نے برابر کر دیا ان لوگوں کے اوپر کہ اب آپ تبلیغ کریں انہیں یا تبلیغ نہ کریں، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح میرا پیغمبر جی دنیا کے اندر جو بندہ بھی اس قرآن مقدس کلام اللہ کو چھوڑ کر دوسری کتابوں سے ہدایت والا رستہ تلاش کرے گا، اس قرآن مقدس کلام اللہ کو چھوڑ کر دوسری کتابوں میں سے سچا مذہب تلاش کرے گا، مجھ محمد رسول اللہ کی سیرت اور صورت کو چھوڑ کر، مجھ محمد رسول اللہ کی سنت اور زندگی کو چھوڑ کر دوسرے قابلوں کی زندگیوں کی طرف بھاگے گا، تو میرا پیغمبر اس کے لیے بھی ہم نے قانون دے دیا ہے کہ اس کے اوپر جا کر اس دنیا کا عالم جتنا بھی قرآن پڑھتا جائے، میں اللہ فرما رہا ہوں کہ سواء علیہم، ہم نے برابر کر دیا اس بندے کے اوپر کہ اس کو تم تبلیغ کرو یا تبلیغ نہ کرو، میں اللہ کبھی بھی اسے سیدھے راستے کے اوپر نہیں لاؤں گا، کیونکہ اس نے سیدھا راستہ کے اوپر آنے کے لیے جو رستہ اختیار کیا ہے، میں اللہ فرما رہا ہوں وہ رستہ اس نے مجھے اللہ رب العزت کے کاغذوں کے اندر غلط
غلط استعمال کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے اللہ نے جو رستہ دیا تھا کہ میرے محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اپناؤ، میرے قرآن مقدس کلام اللہ کی آیات کے اوپر عمل کرو۔ جب تک تم محمد الرسول اللہ کی سیرت کو نہیں اپناؤ گے، قرآن مقدس کلام اللہ کے احکامات کو نہیں اپناؤ گے، تب تک تم سیدھے راستے کے اوپر آ نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو بندہ بھی دنیا کے اندر سیدھے راستے کے اوپر آنا چاہتا ہے، جو بندہ بھی دنیا کے اندر مسلمان اور موحد کہلوانا چاہتا ہے، جو بندہ بھی دنیا کے اندر موحد اور محمد الرسول اللہ کا امتی کہلوانا چاہتا ہے، جو بندہ بھی دنیا کے اندر اپنے دل کے اندر جنت کے اندر جانے کی خواہش رکھنا چاہتا ہے، تو میرا پیغمبر اس کے لیے قانون مجھے اللہ نے یہی دے دیا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے دین کو بھی اپنائے، قرآن مقدس کلام اللہ کے احکام کو بھی اپنائے۔ میں اللہ فرما رہا ہوں اس کی دنیا کے اندر بھی اس کی عزتوں کی حفاظت کا ذمہ مجھے اللہ نے لے لیا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کی عزتوں کی حفاظت کا ذمہ مجھے اللہ نے لے لیا ہے۔ اللہ رب العزت